الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد وقال تعالى ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق اللہ العظیم۔ رمضان کا آخری اشرا شروع ہو رہا ہے۔ 2 اعمال اس آخری اشرے کے، اس آخری موقع کے اور ان آخری لمحات کے ہمیں ہماری شریعت میں سمجھائے ہیں اور تاکید سے سمجھائے۔ پہلا عمل ہے اعتکاف کا۔ 2 سال آپ نے اعتکاف نہیں فرمایا۔ 1 سال غزوہ بدر کا اعتکاف ہے کہ 17 رمضان غزوہ بدر ہوا، اور 1 سال 20 رمضان فتح مکہ ہوا۔ تو یہ 2 سال آپ نے اعتکاف نہیں فرمایا، 2 ہجری اور 8 ہجری، اور 1 مرتبہ اور آپ نے اعتکاف نہیں فرمایا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد نبوی میں اپنا حجرہ لگایا تو ساتھ حضرت عائشہ نے بھی اپنا حجرہ لگا لیا، تو حضرت عائشہ کو دیکھ کے حضرت ام سلمہ نے بھی اپنا حجرہ مسجد میں لگا دیا۔ تو آپ نے نماز کے بعد پوچھا یہ کس کا حجرہ ہے؟ تو بتایا کہ اما عائشہ نے حکم دیا تھا آپ کے ساتھ اپنا حجرہ لگانے کا، لہذا لگا دیا۔ اور پھر حضرت عائشہ کے دیکھا دیکھی دیگر ازواج میں ام سلمہ نے کہا کہ میرا بھی لگائیے، اور پھر دیگر بھی خواہش رکھتی ہیں، تو آپ ناراض ہوئے، آپ کی طبیعت پہ بوجھ ہوا کہ خواتین مسجد میں اعتکاف کریں۔ ظاہری بات ہے آگے امت کے لیے یہ اچھی چیز نہیں ہے، چنانچہ آپ نے اپنا خیمہ اتار دیا، اور آپ نے چونکہ اعتکاف کی نیت کر لی تھی تو پھر آپ نے شوال میں اس اعتکاف کی قضا فرمائی۔ تو یہ 3 سال آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اعتکاف نہ فرمایا، بقیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر سال اعتکاف فرمایا۔ اور اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ رمضان کا آخری عشرہ آتے ہی آپ اپنے آپ کو مزید تھکا لیتے تھے، کمر کو کس ان اشد عضدہ، آپ اپنی کمر کو کس لیتے، اپنے آپ کو مزید تھکاتے تھے، اپنے آپ کو عبادات میں پہلے 20 دن تو لگایا، مگر ان 10 دنوں میں آپ کا انہماک اور زیادہ بڑھ جاتا تھا۔ اس لیے نہیں تھا کہ صرف آپ کا شوق تھا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اور آپ کو تعلیم فرمانا چاہتے تھے کہ پورا رمضان یہ 20 روزے چاہے جس غفلت میں گزرے، چاہے اس میں کتنے بڑے بڑے گناہ بھی ہوئے، مگر اب جو بقیہ 10 دن ہے ان بقیہ 10 دن کی قدر کریں، اور قدر کرنی ہے عبادت کے ذریعے سے، میں سوچ کے ذریعے سے قدر نہیں۔ کہ رمضان کے مہینے میں عجیب مقناطیسیت ہے کہ اس مہینے میں آپ جو کام کر سکتے ہیں وہ دیگر مہینوں میں نہیں ہو سکتا۔ اس مہینے میں جو اللہ کی طرف سے ایک بوسٹر لگتا ہے وہ دیگر مہینوں میں لگ ہی نہیں سکتا، یا لگے گا تو حج کے دن میں لگے گا اور وہ حاجی کو لگے گا، عام آدمی کو وہ انوار و برکات محسوس نہیں ہو سکتی۔ ہاں اللہ جس سے چاہے تو ایک الگ بات ہے، ورنہ جو چیز اور جو روحانیت رمضان میں ملتی ہے اور جو مل سکتی ہے وہ کہیں اور نہیں ملتی، مگر بات یہ ہے کہ اس کی قدر شناس کر سکتے ہیں۔ میرے جیسا آدمی جس کو نہ سحور کی فکر ہو، نہ تلاوت کی فکر ہو، نہ رمضان میں قرآن سننے کی فکر ہو، نہ اذکار و تسبیحات کی فکر ہو، پھر اس کی بے برکتی اپنی جگہ پر ہوتی ہے۔ فرمایا کہ بہترین وقت مومن کے لیے رمضان کا ہے اور بدترین وقت منافق کے لیے رمضان کا ہے۔
صحیح ابن خزیمہ میں روایت ہے، طبرانی میں مسند احمد میں روایت ہے۔ صحیح ابن خزیمہ حدیث نمبر 1037 ہے، اور مسند احمد کے اندر حدیث نمبر 10,973 حدیث ہے کہ منافق کے لیے سب سے بدترین مہینہ رمضان کا ہے، تو رمضان آتے ہی پریشان ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور مومن رمضان آتے ہی خوش ہو جاتا ہے، چاہے کچھ بھی ہو تھوڑی سی عبادت تو کروں گا۔ دیکھو دوستو، ان اوقات میں اللہ نے بددعا دی ہے جبریل کی زبان سے، اور پیغمبر نے آمین کہا ہے کہ جو شخص رمضان کا مہینہ پائے اور اپنی بخشش نہ کرائے، فقہاء نے لکھا ہے کہ بخشش کرانے کا معنی ہے، بخشش کرانے کا معنی ہے کہ اس کو فکر لاگو ہو جائے۔ الحمدللہ ہم دیکھتے ہیں بہت بڑا گنہگار آدمی ہے، بہت بڑا گناہ میں غرق ہے، مگر رمضان میں اس کو ایک بار خیال ضرور آتا ہے، اور آخری دن تو خیال آتا ہی ہے، چاہے وہ کتنا بڑا موسیقار ہے، چاہے وہ کتنا بڑا اداکار ہے، اس کا جی اللہ کی طرف لگتا ہے، مگر مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا نفس اتنا چالاک ہے اور شیطان کے پھندے اتنے خطرناک ہیں کہ ہمیں ایسی چیزوں میں لگا دیتے ہیں کہ ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہوتی۔ دوستو، ایک چیز بتاتا ہوں جو کہ ان ساری باتوں کا خلاصہ، دین کا خلاصہ، اگر دین کہیں کہ کسی ایک چیز میں آ جائے، پورا کا پورا دین اگر کسی ایک چیز کے اندر آ جائے، کسی ایک لفظ میں آ جائے، تو وہ لفظ ہے یکسوئی، وہ بات ہے یکسوئی۔ جب آپ یکسو ہو جائیں گے تو آپ کا جی صرف اللہ کی طرف جائے گا، آج نہیں تو کل اللہ ہی کی طرف جائے گا۔ یکسوئی کیف ہے، کیف، ہم کیف لگاتے ہیں تو کیف جو ہے وہ سارے پانی کو، سارے پیٹرول کو، سارے دودھ کو ایک جگہ پہ کر دیتی ہے۔ اگر آپ ساری زندگی کو اگر ایک جگہ پہ لانا چاہتے ہیں، وہ ہے یکسوئی۔ آپ دنیا سے کٹ کے یکسو ہو کر اگر اپنے آپ کو دنیا سے کاٹ کے یکسو کریں تو آپ ہر لحاظ سے فائدے میں جائیں گے، بزنس کریں گے اس میں بھی فائدے میں، عبادت کریں گے اس میں بھی فائدے کے اندر، گمراہی میں لگیں گے اس میں بھی سب سے آگے چلے جائیں گے۔ الامان والحفیظ، اللہ حفاظت فرمائے۔ تو اعتقاف وہ یکسوئی ہے۔ چنانچہ دین میں سب سے پہلا حکم جو دیا، بچے پہ نماز فرض ہوتی جب وہ بالغ ہوتا ہے، مگر بالغ ہونے 7 سال کا بچہ کبھی بھی بالغ نہیں ہوتا، 7 سال کی بچی کبھی بھی بالغ نہیں ہوتی، مگر حکم دیا مرو اولادکم بالصلاۃ اذا کانوا 7 سنین، جب 7 سال کے ہو جائیں تو نماز پڑھواؤ، اور جب وہ 10 سال کے ہو جائیں تو مار کے پڑھاؤ، یعنی زبردستی کرو۔ دین کے کسی حکم میں زبردستی کا حکم نہیں ہے، حتیٰ کہ زندگی کا بہت بڑا فیصلہ ہے نکاح کا، زبردستی نہیں کر سکتا باپ، زبردستی نہیں کر سکتی ماں، چاہے کتنا بڑا مفتی اعظم ہے زبردستی کرے گا مجرم ہے شریعت کی نظر میں، کتنا بڑا نیکوکار ہے زبردستی کرے گا تو مجرم ہے، کتنا بڑا خیر خواہ ہے زبردستی کرے گا تو مجرم ہے۔ اس کو پتہ ہے کہ یہ بچہ میری بچی کے لیے اچھا ہے، لیکن زبردستی نہیں کر سکتے، شریعت اجازت نہیں دیتی کہ آپ ابا ہیں زبردستی نہیں کر سکتے آپ بیٹی کے اوپر، بیٹی کو اجازت ہے منع کر دے، بچی کتنے 3 سال کی ہے، اس کا زبردستی باپ نے نکاح کر دیا، ٹھیک ہے شریعت اجازت دیتی، جیسی بالغ ہے اس کو اجازت ہے فوراً اپنا نکاح ختم کرے، ختم کر سکتے ہیں نکاح، وہ کہ میں نے نکاح کو برقرار نہیں رکھنا، اس کے کہنے سے نکاح ٹوٹ گیا، حالانکہ شریعت میں شوہر کچھ بھی کر دے طلاق عورت کو نہیں ہوتی جب تک شوہر طلاق نہ دے، مگر یہاں اگر اس پہ زبردستی کی اور اس نے کہہ دیا مجھے قبول نہیں ہے تو ختم ہے، چاہے نکاح کروانے والا باپ ہی کیوں نہ ہو، نکاح کرنے والی ماں ہی کیوں نہ ہو، اگرچہ باپ کا درجہ نکاح کروانے کے حوالے سے ولی کا ہے، ماں کا درجہ ولی کا نہیں بن سکتا، مگر باپ کا جب حکم نہیں چلے گا تو ماں کا حکم کہاں سے چلے گا؟ تو لیکن کیا ہے یہاں زبردستی کا حکم کہ زبردستی اس سے نماز پڑھاؤ، تو یکسوئی کتنی ضروری ہے، چنانچہ اس کے لیے بہت بڑی عبادت اعتکاف ہے، مگر ہمارے پاس موبائل فون ہوتا ہے جس کے ذریعے سے کبھی فوڈ پانڈا سے اور کبھی فلاں پیزا سے، کبھی فلاں پیزا سے آرڈر چلتے ہیں، واٹس ایپ پہ گپ شپ چلتی ہے، 2 گھنٹے 3 گھنٹے لوگ مسئلے پوچھتے ہیں، میں اعتکاف میں بیٹھوں، میرا بزنس ہے، مجھے اس کو ڈیل کرنا پڑتا ہے، 2 گھنٹے 3 گھنٹے موبائل استعمال کر سکتے ہیں،
جی میں نے تفسیر کی کلاس لینی ہے، تفسیر کی کلاس لے سکتے ہیں جی، میں نے بیان سننا ہے جی، کر سکتے ہیں جی، مگر بات یہ ہے کہ اعتکاف تو ہے یکسوئی کے لیے، اعتکاف تو ہے مخلوق سے کاٹنے کے لیے۔ اعتکاف کی اصل وجہ ہم مسجدوں میں بیان کرتے ہیں، بچے آتے ہیں اعتکاف میں، وہ اس لیے کرتے ہیں کہ پورا سال تو مسجد میں آتے نہیں، چلو تھوڑی سی تعلیم ہو جائے، شاید اللہ کا نام کان میں پڑ جائے تو کچھ بہتری ہو جائے، کل کرا لوگ اپنے بچوں کو بھیجتے ہیں مسجد میں اعتکاف کے لیے، ہے شرارتی، لیکن امید ہے ہو سکتا ہے رمضان میں بچہ سمجھ جائے، کچھ دیر مسجد میں بیٹھ جائے تو سمجھ جائے، ماؤں کو فکر ہوتی ہے، باپ کو فکر ہوتی ہے، اس لیے ہم بھی کر دیتے ہیں۔ مگر بات یہ ہے کہ اعتکاف کی اصل تو یکسوئی ہے، اعتکاف کی اصل تو مخلوق سے کٹنا ہے، اعتکاف کی اصل قرآن سے جڑنا ہے، اعتکاف کی اصل سارے معاملات سے کٹ کے۔ چنانچہ میرے جو تعلق والے ایسے لوگ ہیں جو پرانے ہوتے ہیں، میں ان سے کہتا ہوں بیان مت کرو، میرا بیان مت سنو، بس اپنی عبادت میں لو، صرف اپنا مصلح ہو، اپنی نماز ہو، صرف آپ کا اللہ سے تعلق ہو۔ شریعت نے منع کیا، لا رہبانیت فی الاسلام، اکیلے رہنا منع ہے، لا ضرورت فی الاسلام، بیوی فوت ہوگی اگلے دن نکاح کراؤ اس کا، اکیلا پسند نہیں کیا، خبردار اکیلے مت رہنا، شوہر فوت ہو گیا شادی کراؤ اس کی، شریعت نے پسند ہی نہیں کیا۔ فقہا نے باقاعدہ وصیت کی، فقہا نے باقاعدہ اگر میری موت کا ایک دن رہ گیا تب بھی میرا نکاح کر دینا اگر بیوی فوت ہو جائے، انہیں فقہا نے باقاعدہ، اتنی اہمیت ہے۔ حضرت زینب نے منع کر دیا، یا رسول اللہ میں نکاح نہیں کرنا چاہتی، بس میں اب اکیلا رہنا چاہتی ہوں۔ آپ نے کیا وجہ ہے کیوں نکاح نہیں کرنا چاہتی؟ کہ میں استخارہ کرتی ہوں، اللہ رب العزت نے قرآن اتار دیا، خبردار کوئی استخارہ نہیں کر سکتی آپ۔ ما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم خيرا، خبردار کوئی استخارہ نہیں، جب اللہ کے نبی نے اور اللہ نے فیصلہ کر دیا اب استخارہ نہیں کر سکتی، خبردار جو استخارہ کیا، استخارہ کرنے کا حکم اللہ کے نبی کر رہے ہیں، اللہ منع کر رہے ہیں، خبردار نہیں کرنا، اگلے دن نکاح کرو اس کا۔ ام سلمہ کہتی ہیں یا رسول اللہ میں نہیں نکاح کرنا چاہتی، کس سے؟ پیغمبر نے نکاح کا پیغام بھیجا، میں نہیں کرنا چاہتی۔ کیوں نہیں کرنا چاہتی؟ میری کچھ وجوہات ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ نمبر ایک، آپ کی بدنامی ہوگی کہ عورت اکیلی ہے تو اکیلی عورت کو دیکھ کے نکاح کر لی، آپ نے میں چھوڑو اس کو، جب تمہارے عزیز و اقارب جو کہ مکے میں ان کو پتہ چلے گا کہ میں نے نکاح کیا تو خوش ہوں گے۔ دوسرا یا رسول اللہ کہ میری بچی ہے اور ایسا ہے ویسا، آپ نے فرمایا کہ جو تمہاری بچی ہے وہ میری بچی ہے، کوئی مسئلہ نہیں، تو میں عمر میں بڑی ہوں، آپ نے فرمایا میری عمر تم سے زیادہ ہے، آپ نے سب باتوں کا جواب دیا، ورنہ پیغمبر کے پاس عورتوں کی کمی ہے۔ ابو بکر لے کے بیٹھے، عمر ہاتھ میں لے کے بیٹھے، یا رسول اللہ آپ ہاں کرے، آپ نے کہا فرمایا، اللہ اکبر۔ مگر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کیا سمجھانا چاہتے ہیں کہ اکیلا پن شریعت میں پسندیدہ ہے ہی نہیں، مگر رمضان آتے اشد عذرہ، آپ بیویوں سے الگ ہو جاتے ہو، کونے میں جا کے بیٹھ جاتے، اعتکاف ہوتا ہی آپ بالکل الگ ہو جاتے۔ لا رہبانی منع کیا، اکیلا رہنا پسند نہیں ہے، شریعت کو پسند ہی نہیں ہے تم اکیلے رہو، مگر یہاں پر کہا کہ اکیلے رہو، کوئی وجہ ہے، کچھ دینا چاہتے ہیں، کوئی خاص چیز دینا چاہتے ہیں، جب خاص چیز دینا چاہتے تو تنہائیوں میں بلائے جاتے ہیں، چنانچہ غار ہرا میں بلایا تنہائی کے اندر، حضرت موسیٰ اپنی بیوی کے ساتھ تھے اور ان کو تکلیف ہو رہی تھی، وہ تکلیف میں تھی، اور بچے کی تکلیف سے بڑھ کے کون سی تکلیف ہوگی کسی انسان کو، مگر اس تکلیف کے اندر اللہ نے فرمایا کہ چلو ادھر آ جاؤ، اپنی بیوی سے بھی الگ ہو جاؤ، اور کوہ طور پہ بلایا کہ آ جاؤ جی یہاں پر، اور وہاں پر قال هي عصاي اتوكل عليها واهش بها على غنمي ولي فيها مآرب اخرى قال القها يا موسى فالقاها۔ 28 سپاروں میں اللہ نے کہانی سنائی کہ اللہ رب العزت جب کچھ دینا چاہتے ہیں تو تنہائیوں میں بلاتے ہیں۔ دوستو اپنے رمضان میں ہم سنت اعتکاف بیٹھ سکتے ہیں یا نہیں بیٹھ سکتے، یہ بات کی بات ہے، مگر کچھ وقت اعتکاف کے لیے مخصوص رکھیں کہ عصر سے مغرب ہم نے اعتکاف کرنا ہے، فجر کے بعد 1 گھنٹہ کرنا ہے، دن کے اندر 1 گھنٹہ اپنے پاس رکھ لیں، یہ وقت میں نے مسجد میں گزارنا ہے، یکسوئی کے ساتھ گزارنا ہے، قرآن کے ساتھ گزارنا ہے، نفلوں کے ساتھ گزارنا ہے، عبادت کے ساتھ گزارنا ہے۔ سنت اعتکاف تو کچھ خوش نصیب کرتے ہیں، ان کو گھر کی طرف سے اجازت ہوتی ہے، سہولت ہوتی ہے، ماں باپ سپورٹ کرنے والے ہوتے ہیں، بیوی بچے سپورٹ کرنے والے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ خوش نصیب ہی ہے کہ اللہ ہر کسی کو عطا نہیں فرماتے، خاص لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ نصیب فرماتے ہیں، مگر کیا ہے، مگر یہ ہے کہ نفل اعتکاف ہر بندہ کر سکتا ہے، اور یہ وقت اعتکاف کا ہے۔ تو آخری عشرے کی لوگ کہتے ہیں فلاں عشرے کی تسبیح بتاؤ، تو جو تسبیحات ہیں وہ تسبیحات تجربے سے ہیں،
وہ تسبیحات ایسی نہیں کہ اللہ کے نبی نے کہا پہلے عشرے میں یہ پڑھو، دوسرے عشرے میں یہ پڑھو، تیسرے عشرے میں یہ پڑھو۔ ترمذی کی روایت ہے اولہ الرحمہ واوسطہ مغفرہ وآخرہ عتق من النار، مسند احمد میں بھی روایت موجود ہے، مگر کیا ہے اس کی کوئی دعا نہیں بتائی کہ یہ کرو، مگر آخری عشرے میں خاص طور پہ بتایا کہ اعتکاف کرو۔ چنانچہ اس اوقات کو ان اوقات کو غنیمت سمجھنا چاہیے۔ مسجد میں آتے ہیں نویت سنت الاعتکاف، سنت اعتکاف کی نیت کر لیں، یہ دعا یاد نہیں ہے تو زبان اردو زبان میں مانگ لیں، اے اللہ تیرے گھر کے اعتکاف کی نیت کرتا ہوں، یہ اعتکاف کریں۔ اس عشرے کا سب سے بڑا عمل ہے، سب سے بڑا عمل۔ دوسرا عمل لیلۃ القدر کی تلاش، لیلۃ القدر کی تلاش، یعنی اعتکاف تو کرنا ہے مگر رات کے وقت میں۔ ایک تو دن کے وقت اعتکاف کریں وہ بھی عبادت ہے، صبح میں اعتکاف کریں وہ بھی عبادت ہے، رات میں اعتکاف کریں وہ بھی عبادت ہے، مگر خاص طور پہ رات کے وقت کی عبادت کو بڑا پسند کیا گیا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ ایک لیلۃ القدر ہے جو کہ 83 مہینوں سے 83 سال سے افضل ہے، 83 سال 4 ماہ، خیر من الف شہر، یہ اتنے برسوں سے 1000 مہینے مطلب 83 برس بنتے ہیں، یہ 83 برس سے افضل ہے لیلۃ القدر۔ اس لیلۃ القدر کو پہلے تو متعین کیا تھا حضرات فقہا نے، بعض جیسے عالمگیریہ میں 27 کی بڑی فضیلت آئی ہے، اور ہمارے ملک میں 27 ایسے جیسے سیلیبریشن ہوتی ہے، تو جب کوئی عبادت رسم بن جاتی ہے نا تو اس کی روح نکل جاتی ہے، عبادت کی روح حاصل کی جاتی ہے۔ آپ دیکھیں عام طور پہ عید کے اندر ہم کپڑے پہنتے ہیں، نئے کپڑے پہنتے ہیں، عید کے اندر ہم تیار ہوتے ہیں، ہم میں سے کتنے جو سنت کی نیت کرتے ہیں، عید کے دن تیار ہوتے ہوتے ہیں، یہ سنت ہے۔ نکاح جو ہے وہ لوگ جب کرتے ہیں تو اس میں کوئی نیت کرتا ہے کہ یہ سنت نکاح، کیونکہ نکاح ایک رسم بن چکی ہے، بس ہونا ہے جناب، ایسا ہے ویسا ہے، اس کے اندر جو سب چیزیں ہمارے مزاج میں داخل ہیں وہ چیز کرتے ہیں، اپنی من مرضی اور موج کی چیزیں ہوتی ہیں، اس کو سنت سمجھ کے کرتے ہی نہیں۔ ایسے عید کی نماز کو بھی رسم سمجھ کے کرتے ہیں، ایسے ہم اعتکاف کو بھی رسم سمجھ کے کرنا شروع ہو چکے ہیں۔ چنانچہ اعتکاف میں موج مرضی ہوتی ہے، اپنی من مرضی ہوتی ہے، مولوی صاحب کون سی سختی کر لے گا، کہے گا تو ٹھیک ہے اگلے سال نہیں بیٹھیں گے، کہیں اور بیٹھ جائیں، اس مسجد میں بیٹھیں گے جہاں اسی چلتے ہیں، اس مسجد میں بیٹھیں بڑی تو افطاری آتی ہے۔ ارے بھائی اعتکاف کی روح یہ نہیں، بالکل یہ روح نہیں ہے جو آج ہمارے معاشرے کا حصہ بنی ہوئی ہے۔ اعتکاف کی روح یکسوئی سے حاصل ہوتی ہے، اعتکاف کی روح عبادت کی کثرت سے حاصل ہوتی ہے، تو کوشش کریں کہ یہ روح ہم سب کو حاصل ہو، اس روح کے اندر ہم جو اللہ رب العزت نعمتیں دینا چاہتے ہیں وہ ہمیں حاصل ہو۔ اللہ رب العزت نبی علیہ الصلوۃ والسلام لیلۃ القدر کو بیان کرنے آ رہے تھے کہ اس رات میں لیلۃ القدر ہوا کرے گی، فرمایا کہ 2 آدمی لڑ رہے تھے تو مجھے بھلا دی گئی۔ آج بعض بزرگان دین ایسے ہیں جو بتاتے ہیں کہ آج کی رات میں بڑی روحانیت ہے اور آج کی رات لیلۃ القدر ہے۔ میں آپ کو بڑی حیرت انگیز بات بتا رہا ہوں، اور شاید کسی نے پہلے سنی نہ ہو ایسی کوئی بات یہ ہے کہ لیلۃ القدر اللہ رب العزت کی عطا ہوتی ہے۔ لیلۃ القدر میں ایک روشنی آتی ہے جو یہاں سے چلتی ہے وہاں تک چلی، رات ایسی لگتی جیسے دن ہے، ایسا کچھ بھی نہیں، لوگوں کی پھیلائی ہوئی باتیں ہیں۔ لیلۃ القدر ہو سکتا ہے اس بندے کے لیے 23ویں ہو، اس بندے کے لیے 27ویں ہو۔ لیلۃ القدر تو اللہ کی عطا ہے، اللہ کی عطا کا نام ہے۔ رزق جیسے اللہ کی عطا کا نام ہے، آج اس کو ملا کل اس کو ملے گا، یہ نہیں کہ آج ہی کی رات سب کو رزق ملے گا، آج کے علاوہ کسی کو روزی نہیں ملے گی، آج کے علاوہ کسی کو صحت نہیں ملے گی۔ یہ تو لیلۃ القدر قدر کی رات ہے، جو بندہ اس رات کی قدر کرے۔ ہاں البتہ اللہ رب العزت نے مخصوص فرمایا وہ 21ویں کو ہوگی، 23ویں کو ہوگی، 27ویں کو ہوگی اور 29ویں کو ہوگی۔ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جب رمضان 29 کا ہو تو پھر 22ویں، 24ویں، 26ویں، 28ویں ہوتی ہے، جیسے کہ ابھی پریڈکشن یہی چل رہی ہے کہ رمضان 29 کا ہونے والا ہے، اور حکومت پاکستان نے بھی یہ پریڈکشن دی ہے، جو محکمہ فلکیات ہیں حکومت پاکستان کی طرف سے کہ 29 کا ہوگا۔ تو یہ جو 8-9 راتیں یا 10 راتیں ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جفت راتیں اور جمہور حضرات کے نزدیک تاخیر آتے ہیں۔
تو چنانچہ کوئی ایک رات بھی ایسی نہیں ہے جو کہ ضائع کرنے کی ہو۔ البتہ رمضان تو پورا جاگنے کا ہے، لیکن پورا نہیں جاگ سکے تو کوئی نہیں، آخری 10 راتیں جاگے، اور آخری 10 نہ جاگ سکے تو 5 راتیں جاگے۔ اس کی ترتیب بنائے کہ زور سے لے کے عصر تک سو جائے۔ زور سے عصر تک آرام کرنے سے ایک بڑی برکت حاصل ہوتی ہے، اس کو قیلولہ کہتے ہیں، اور یہ قیلولہ بڑا ایسی سنت ہے جو تمام انبیاء نے کی ہے، اور قیلولے کی اپنی بڑی برکات ہوتی ہے۔ تو اس راتوں میں جاگنے کا اہتمام کریں، اور پوری رات نہیں جاگ سکتے کوئی بات نہیں، 2 گھنٹے جاگ لیں، 3 گھنٹے جاگ لیں۔ جو تاجر حضرات ہیں، دکاندار حضرات ہیں، وہ اپنی دکان بھی بہت زیادہ مصروفیت، اتنا لوگ، بازار بھرا ہوا، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، آدھا گھنٹہ نکال سکتے ہیں، پونا گھنٹہ نکال سکتے ہیں، لیکن انسان کرنا چاہے تو سب کر سکتا ہے۔ یہ انسان کی اپنی طبیعت اور ذات پہ موقوف ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس آخری عشرے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان اوقات کو قیمتی بنانے والا بنائے۔ اللہ تعالی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔